بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جواد وہاں شام تک پہنچ گیا۔ اس نے کاؤنٹر پر آ کر کہا، یہاں روم نمبر 202 میں ایک مریضہ ہے، ایک حادثے میں زخمی ہو گئی تھی، میں اس سے ملنا چاہوں گا۔ کاؤنٹر گرل نے کہا، سوری، کسی کو اس مریضہ سے ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی، لیکن میں وزٹنگ آورز میں آیا ہوں۔ وہ انکار میں کچھ کہنا چاہتی تھی، اس سے پہلے ہی جواد نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہ بولتے بولتے رک گئی، جواد کو ایسے دیکھنے لگی جیسے اس کی شخصیت سے متاثر ہو رہی ہو۔ جواد نے کہا، پلیز تم میرے ساتھ چلو گی تو کوئی پہرے دار مجھے نہیں روکے گا۔ وہ بڑی لگاوٹ سے بولی، تمہارے ساتھ ضرور چلوں گی۔ پھر اس نے پلٹ کر دوسری لڑکی سے کہا، جولی ذرا دیر کے لیے میری سیٹ پر آ جاؤ، میں ابھی آ رہی ہوں۔ وہ کاؤنٹر کے پیچھے سے گھوم کر اس کے پاس آ گئی، اس کے بازو سے لگ کر بولی، کم آن، میں تمہیں اس کمرے میں پہنچاؤں گی۔ وہ اس سے ایسے لگ کر چلنے لگی جیسے چلتے چلتے اس سے چپک جانا چاہتی ہو۔ بیما نے کہا، آہا، تمہارے اندر سمانے کے بعد پہلی بار بہار آئی ہے۔ جواد نے کہا، ابھی خزاں آ جائے گی، میں مجبوراً اس کے ساتھ چل رہا ہوں۔ اسپتال کے جس کوریڈور میں الپا کا کمرہ تھا، وہاں مسلح فوجی جوان پہرا دے رہے تھے۔ وہاں کسی غیر ضروری شخص کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک فوجی افسر نے کاؤنٹر گرل سے پوچھا، یہ کون ہے؟ وہ بولی، انہیں ڈاکٹر بینجامن نے وزٹ کے لیے بھیجا ہے۔ فوجی افسر نے اسے کمرے کے اندر جانے دیا۔ جواد نے کاؤنٹر گرل سے کہا، تم جاؤ، میں ابھی کاؤنٹر پر آؤں گا۔ وہ مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ جواد دروازہ کھول کر اندر آیا۔ الپا بیڈ پر سو رہی تھی۔ وہ دروازہ بند کر کے آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا، پھر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ الپا نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ کسی اجنبی کو اپنے کمرے میں دیکھ کر اسے غصہ آنا چاہیے تھا، لیکن انگوٹھی اپنا اثر دکھا رہی تھی۔ اس نے متاثر ہو کر بڑے نرم لہجے میں پوچھا، تم کون ہو؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے کہا، میرا نام جواد بن مستقیم ہے، میں تم سے بہت پہلے ہی ملاقات کرنا چاہتا تھا، مگر آج مجھے فرصت ملی ہے۔ الپا نے کہا، ہاں، میں نے تمہارا نام سنا ہے، تم یروشلم میں بہت مشہور ہو، لاکھوں افراد تمہارے عقیدت مند ہیں، کیا تم ان پر جادو کرتے ہو؟ کسی کا دل جیتنے کے لیے جادو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اچھے کردار اور میٹھے بول سے دل جیتے جاتے ہیں۔ تم بہت اچھے ہو، بیٹھو، باتیں کرو۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ بیما نے اس کے اندر کہا، کیا کرتے ہو؟ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھو، وہ تم پر فدا ہو رہی ہے۔ بیما، ابھی میں تمہاری زندگی میں بہار لایا تھا، پھر خزاں لے آیا، اب الپا کے پاس بیٹھوں گا تو تمہارا بھلا نہیں ہوگا۔ کیوں دل توڑنے کی بات کرتے ہو؟ تم نہیں جانتے کہ میں الپا کو اپنی لائف پارٹنر بنانا چاہتا تھا، لیکن اس نے حقارت سے مجھے ٹھکرا دیا تھا۔ اب اسے انتقام لینے کا موقع مل رہا ہے۔ عورت سے انتقام لینا مردانگی نہیں ہے۔ میں تمہیں پہلے کہہ چکا ہوں، کوئی غلط کام کرنے نہیں دوں گا۔ بہتر ہے صرف اپنے کام پر دھیان دو، اس کے دماغ میں جاؤ۔ وہ میری موجودگی سے بھڑک جائے گی، شاید پھر سانس روک لے۔ وہ تمہاری مخالفت نہیں کرے گی، میں اسے تمہاری طرف مائل کروں گا۔ تم جاؤ اور وقت ضائع کیے بغیر اس سے اپنا معمول بناؤ۔ بیما خیال خوانی کی پرواز کرتا ہوا الپا کے اندر آ کر بولا، ہیلو، میں پھر آ گیا، کیا پھر سانس روک لو گی؟ اس نے بیما کی بات سنتے ہی سانس روکنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ یہ سمجھ گئی کہ پارس ابھی اس کے اندر موجود نہیں ہے، وہ ہوتا تو بیما کو فوراً بھگا دیتا۔ جواد اور بیما لازم و ملزوم تھے، لہٰذا بیما کے ساتھ جواد بھی الپا کے اندر موجود تھا۔ بیما نے خوش ہو کر کہا، یہ سانس روکنے میں ناکام ہو رہی ہے اور اب میں اس پر کامیابی سے عمل کر سکتا ہوں۔ الپا نے کہا، نہیں، میں تمہیں عمل کرنے نہیں دوں گی، تمہارے زیر اثر نہیں آؤں گی۔ بیما نے کہکہا لگایا، پھر اس کے دماغ پر پوری طرح قبضہ جما لیا۔ اسی وقت پارس وہاں پہنچ گیا۔ الپا نے اچانک دماغی توانائی محسوس کی۔ اس وقت بیما کہہ رہا تھا، اب بستر پر لیٹ جاؤ اور آنکھیں بند کر لو۔ الپا نے کہا، ارے کتے، تم بار بار بھونکنے کیوں آ جاتا ہے؟ بیما پھر بوکھلا گیا۔ جواد نے تعجب سے کہا، ابھی تو یہ کمزور تھی، پھر اسے دماغی توانائی کیسے حاصل ہو رہی ہے؟ بیما نے کہا، میری ٹیلی پیتھی کام نہیں آ رہی، اب تم ہی اسے زیر اثر لا سکتے ہو۔ جواد کرسی سے اٹھ کر الپا کے قریب آیا۔ وہ بولی، تمہارے لاکھوں عقیدت مند ہیں، اب میں سمجھ رہی ہوں کہ تم ایک جادوگر ہو، مجھے سحر زدہ کر رہے ہو۔ میں مسلمان ہوں، میرے دین میں جادو سیکھنے اور جادو کرنے کی ممانعت ہے۔ خدا گواہ ہے کہ میں جادو نہیں جانتا۔ فلسطینی مسلمانوں کی بہتری کے لیے تمہیں اپنی طرف مائل کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے جواد نے اپنا ہاتھ الپا کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ الپا نے بڑی اپنائیت سے اسے دیکھا اور بولی، تم کیا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں تم آرام سے لیٹ جاؤ، آنکھیں بند کر لو اور کسی ہیلو حجت کے بغیر بیما کو ہپنوٹائز کرنے دو۔ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ بیما کو تم سے دشمنی کرنے کا موقع نہیں دوں گا۔ جواد اپنی شخصیت سے متاثر ہونے والوں سے کوئی بات ایک بار کہتا تھا، پھر وہ متاثر ہونے والے اس سے بحث نہیں کرتے تھے، فوراً اس کی بات مان لیتے تھے۔ الپا نے بھی بحث نہیں کی، فوراً اس کی بات مان لی، بستر پر لیٹ گئی۔ بیما اس پر عمل کرنے لگا۔ پارس ایرانی سے جواد کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس نے الپا پر کوئی عمل نہیں کیا،
کچھ پڑھ کر اس پر نہیں پھونکا۔ اس نے جبرن اپنی بات اس سے نہیں منوائی۔ اس کے باوجود الپا خود پر تنویمی عمل کے لیے راضی ہو گئی۔ وہ الپا کے اندر رہ کر اس کے احساسات کو سمجھ رہا تھا۔ یہ بات سمجھ میں آئی کہ الپا اس کی شخصیت سے متاثر ہو رہی ہے۔ صرف وہی نہیں، یروشلم کے لاکھوں افراد اس سے متاثر ہیں اور اس کے عقیدت مند ہیں۔ بیما تنویمی عمل کرنے میں مصروف تھا۔ ایسے وقت اس کا دماغ پارس کے اختیار میں تھا۔ وہ پارس کی مرضی کے مطابق بیما کو یہ تاثر دے رہی تھی کہ وہ اس کے عمل کے زیر اثر آ رہی ہے اور اس کی معمولہ بن رہی ہے۔ بیما نے اپنے عمل کے اختتام پر اسے حکم دیا کہ وہ اپنی تنویمی نیند پوری کر لے اور 2 گھنٹے تک آرام سے سوتی رہے۔ یہ حکم دے کر وہ اس کے دماغ سے نکل آیا۔ جواد نے کہا، اب ہمارا یہاں رہنا ضروری نہیں ہے، ہم 2 گھنٹے حفا میں گزاریں گے۔ جب وہ نیند سے بیدار ہو جائے گی تو تم اس کے دماغ میں جا کر اپنے تنویمی عمل کے کامیاب ہونے کا یقین کرو گے۔ ایسا نہ ہو کہ پہلے کی طرح تم پھر ناکام رہو۔ وہ 2 گھنٹے بعد الپا کے دماغ میں آنے والا تھا۔ ادھر پارس اس کے اندر موجود تھا لیکن اپنی موجودگی ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ اس وقت بھی اس نے الپا کو مخاطب نہیں کیا بلکہ اس کی سوچ میں کہا، یہ مجھے کیا ہوا ہے، میں جواد بن مستقیم سے متاثر کیوں ہو رہی ہوں؟ الپا نے جواباً سوچا، میں خود حیران ہوں، پتہ نہیں جواد میں کیا بات ہے، اس میں نامعلوم سی کشش ہے۔ اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر جو بات کہی میں نے اسے مان لیا۔ میں حیران ہوں کہ سحر زدہ کیسے ہو گئی۔ ابھی یہ بات نہ الپا سمجھ سکتی تھی اور نہ پارس کو معلوم ہو سکتی تھی کہ اس کی انگلی میں ایک انگوٹھی ہے۔ وہ انگوٹھی جسے چھو لیتی ہے اسے جواد کا مطیع اور فرمانبردار بنا دیتی ہے۔ الپا یہ باتیں سوچتے سوچتے چونک گئی، پھر بولی، پارس ابھی تم میرے اندر ہو، بیما مجھے ہپنوٹائز کر رہا تھا۔ اگر ابھی تم نہ ہوتے تو میں اس کی معمولہ اور تابع بن چکی ہوتی۔ تم نے ایک بار صبح بھی مجھے اس کے تنویمی عمل سے بچایا تھا۔ بولو پارس بولو، کب تک مجھ سے ناراض رہو گے؟ وہ خاموش ہو کر اس کے جواب کا انتظار کرنے لگی لیکن وہ ایسے خاموش رہا جیسے واقعی موجود نہ ہو۔ اس کی مسلسل خاموشی سے کوئی بھی یقین کر سکتا تھا کہ وہ موجود نہیں ہے، لیکن الپا کبھی یقین نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے دل کی گہرائیوں سے کہا، اتنی بڑی دنیا میں صرف تم ہو جو 1000 دشمنی کے باوجود مجھے ہزاروں بار آفات سے بچاتے رہو گے۔ یہ میرا یقین ہی نہیں، میرا ایمان ہے۔ اسے جواب نہیں مل رہا تھا مگر وہ کہہ رہی تھی، اب میں مرتے دم تک تمہاری دشمنی سے بھرپور محبت اور فخر کرتی رہوں گی، کسی بھی مصیبت میں اپنے خدا سے پہلے تمہیں پکارتی رہوں گی۔ وہ بول رہی تھی اور پارس جواد کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ جواد نے خدا کو حاضر و ناظر جان کر الپا سے کہا تھا کہ بیما کے تنویمی عمل سے الپا کو نقصان نہیں پہنچے گا، وہ فلسطینی مسلمانوں کی بہتری کے لیے اسے معمولہ بنا رہا ہے۔ یہی بات پارس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ جواد ایک سچا اور دیندار شخص ہے، اس کے برعکس بیما انتہائی گھٹیا، خود غرض اور مکار ہے۔ پھر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی کیسے بن گئے ہیں؟ پارس ابھی ان دونوں کا گٹھ جوڑ نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اس نے سوچا فرصت ملتے ہی جواد کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرے گا۔ اس نے اپنے ایک سراغ رساں کو مخاطب کر کے کہا، 1.5 گھنٹے بعد الپا کے دماغ میں آؤ، پھر اس کے اندر وقفے وقفے سے آتے جاتے رہو۔ اسپتال میں کوئی بھی اس کے قریب آئے یا اس کے دماغ میں آئے تو فوراً مجھے اطلاع دو، میں بھی دوسری جگہ مصروف ہوں۔ وہ بابا صاحب کے ادارے کے سراغ رساں کو یہ ذمہ داری سونپ کر الپا کے دماغ سے چلا گیا۔ نارنگ کا ذکر ہو چکا ہے، وہ اپنی آتما شکتی کے ذریعے جیمز ہارورڈ کا جسم حاصل کر چکا تھا۔ جیمز ہارورڈ ایک سائنسدان تھا۔ اس نے ایک ایسا آلہ سماعت ایجاد کیا تھا جس کے ذریعے وہ اپنے کسی مطلوبہ شخص کی گفتگو ہزاروں میل دور سے بھی سن سکتا تھا۔ جیسے ایک ریڈیو اسٹیشن سے نشر ہونے والی آواز دنیا کے آخری سرے تک پہنچ جاتی ہے، اسی طرح جیمز ہارورڈ اپنے آلہ سماعت کے ذریعے دنیا کے آخری سرے سے بھی اپنی مطلوبہ آواز سن لیتا تھا۔ اس نے اس آلہ سماعت کو آپریشن کے ذریعے اپنے ایک کان سے منسلک کرایا تھا۔ نارنگ کو اس کے جسم کے ساتھ وہ غیر معمولی آلہ سماعت بھی مل گیا تھا جو آپریشن کے بغیر جیمز ہارورڈ کے کان سے الگ نہیں ہو سکتا تھا۔ یوں دیکھا جائے تو نارنگ نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی تھی۔ ایک تو پہلے ہی ٹیلی پیتھی کی غیر معمولی صلاحیت تھی، دوسرا یہ کہ غیر معمولی سماعت بھی مل گئی تھی۔ اس کے دشمن دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوتے تو وہ ان کی باتوں سے اور سازشوں سے آگاہ ہو سکتا تھا، لیکن جیسا کہ دیکھا گیا تھا نارنگ بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد ٹھوکریں کھاتا رہتا تھا۔ اس بار بھی اس نے زبردست ٹھوکر کھائی۔ وہ شیوانی کی نظروں میں آ گیا۔ شیوانی نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے سراغ رسانوں کے ذریعے نارنگ تک رسائی حاصل کی اور اپنے ایک ہپنوٹائز کرنے والے کے ذریعے اسے اپنا معمول اور محکوم بنا لیا۔ شیوانی چین جانے اور وہاں ٹرانسفارمر مشین کی تیاریوں میں رکاوٹیں پیدا کرنے اور مشین کا نقشہ حاصل کرنے کے لیے ایک مضبوط ٹیم بنا کر لندن سے روانہ ہوئی تھی۔ اس ٹیم میں ٹیلی پیتھی جاننے والے جے کافو اور جے فلو بھی تھے جو اسے دغا دے گئے تھے۔ وہ ہانگ کانگ پہنچ کر تنہا رہ گئی تھی لیکن وہ ضدی تھی، جس بات کا ارادہ کر لیتی تھی اسے پورا کر کے ہی رہتی تھی۔ حوصلے مضبوط ہوں تو قسمت ساتھ دیتی ہے۔ خوش قسمتی سے نارنگ اس کی گرفت میں آ گیا۔ پھر پورس ایک امریکی ٹیلی پیتھی جانے والے کی حیثیت سے اس کے سامنے آیا۔
اس کی اور شیوانی کی ملاقات ہوئی تو یہ ملاقات باہمی دلچسپی میں بدل گئی۔ شیوانی نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو گھاس نہیں ڈالی لیکن پورس سے متاثر ہو گئی۔ ویسے وہ اندھی محبت کی قائل نہیں تھی، جذبات میں بہہ کر کسی مرد کے فریب میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ نارنگ کی طرح پورس کو بھی ہپنوٹائز کرائے گی، اسے اپنا معمول اور محکوم بنائے گی۔ نارنگ تو صرف ایک غلام بنا رہے گا لیکن پورس کو اپنا لائف پارٹنر بنائے گی۔ جب اس نے پورس پر تنویمی عمل کرایا تو وہ راضی خوشی اس کا معمول اور تابع بن گیا۔ شیوانی اب تک اپنے تمام شکاروں کو اسی طرح اپنے قابو میں کرتی رہی تھی، اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئی کہ پورس بھی اس کا تابع بن گیا ہے۔ کسی کے زیر اثر آنا اور کسی کا تابع بننا میرے اور میرے بچوں کے مزاج کے خلاف تھا۔ ہم سب پر ایسا روحانی تنویمی عمل کیا گیا تھا جس کے بعد دنیا کا کوئی بھی عامل ہمارے ذہنوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتا تھا۔ اسکاٹ یارڈ میں کئی ہپنوٹائز کرنے والے عامل تھے جو مجرموں کو ہپنوٹائز کرتے تھے، وہ ان عاملوں کے زیر اثر آ کر اپنے جرائم کا اقبال کرتے تھے۔ اس عامل نے شیوانی سے کہا، میں نے اس پر مکمل تنویمی عمل کیا ہے، اب یہ 3 گھنٹے تک اس کے اثر سے سوتا رہے گا، پھر بیدار ہونے کے بعد تمہارا تابع بن جائے گا۔ شیوانی نے اس عامل کو وہاں سے رخصت کر دیا جس ہوٹل میں اس کا قیام تھا۔ اسی کے ایک کمرے میں پورس پر بھی عمل کرایا گیا تھا۔ اس نے عامل کے جانے کے بعد دروازے کو اندر سے بند کر دیا، بیڈ روم کے قریب آ کر پورس کو دیکھنے لگی۔ خوب رو اور قدور تھا، صحت اور جسامت کے لحاظ سے باڈی بلڈر تھا۔ وہ تو پہلی ملاقات میں ہی اس کی اسیر ہو گئی تھی۔ شیوانی ان عورتوں میں سے تھی جو جذبات کو ہوا نہیں دیتی، ایک بھرپور عملی زندگی گزارتی ہیں، کبھی کسی کو اپنا آئیڈیل نہیں بناتی، یہ فیصلہ کر لیتی ہیں کہ تمام عمر تنہا زندگی گزاریں گی۔ شیوانی کا مزاج کچھ ایسا ہی تھا، وہ کسی کو خود سے برتر تسلیم نہیں کرتی تھی، کبھی کسی مرد سے متاثر نہیں ہوتی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ کبھی شادی نہیں کرے گی۔ شادی کرنے سے مرد خود کو برتر سمجھتا ہے، پہلے تو جسم و جان کا مالک بنتا ہے، پھر تمام ذاتی معاملات میں مداخلت کرتا رہتا ہے، اور وہ اپنے معاملات میں کبھی کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتی تھی۔ لیکن کوئی فطرت کے خلاف زندگی نہیں گزارتا۔ اپنی اصول پسندی اور انکار کے باوجود زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر مرد کو عورت کی اور عورت کو مرد کی ضرورت پیش آتی ہے۔ فطری تقاضوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ شیوانی کی زندگی کے اس موڑ پر پورس نے اسے متاثر کیا تھا۔ پہلی نظر میں دل جیت لینے والا کیا ہوتا ہے، اس میں کیا خوبیاں ہوتی ہیں، وہ کیوں دل و دماغ پر چھا رہا ہے، یہ متاثر ہونے والی بھی نہیں جانتی۔ شیوانی کے ساتھ بھی پہلی نظر میں یہی ہوا تھا، وہ کچھ سوچے سمجھے بغیر اس کی طرف کھینچتی چلی گئی تھی۔ پہلی ملاقات میں پورس نے اپنی باتوں سے، اپنی زندہ دلی سے اسے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ اس کے صرف موجودہ مشن کے لیے ہی نہیں، تمام عمر کے لیے لازمی ہو گیا ہے۔ وہ اس کی ایسی ضرورت ہے جس سے وہ اب انکار نہیں کر سکے گی۔ مختصر سی ملاقات میں دل بری طرح اس کے لیے مچلنے لگا تھا۔ ایسے وقت اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ اپنے اصول کے خلاف اسے اپنی زندگی میں آنے دے گی، لیکن اسے حاکم نہیں بننے دے گی، اس کی محکوم نہیں بنے گی۔ یوں بھی وہ نارنگ کی طرح پورس کو بھی ہپنوٹائز کرانا چاہتی تھی تاکہ موجودہ مشن میں وہ اس کا تابع بن کر رہے۔ اس نے تمام عمر کے لیے اسے اپنا تابع بنائے رکھنے کا فیصلہ کیا تھا اور اس فیصلے پر عمل کر چکی تھی۔ پورس اس کا معمول اور تابع بن کر اس کے بستر پر گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ تھکی ہوئی تھی، اس کے پاس آ کر آرام سے لیٹ گئی۔ وہ 3 گھنٹے بعد بیدار ہونے والا تھا، ابھی اسے جگانا مناسب نہیں تھا۔ ایسے میں نہ اسے مخاطب کر سکتی تھی، نہ حال دل بیان کر سکتی تھی۔ وہ آئندہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے سلسلے میں بہت دور تک سوچ رہی تھی، اسے چھو رہی تھی، اس کے چہرے پر انگلیاں پھیر رہی تھی اور آپ ہی آپ مسکرا رہی تھی۔ اس نے پورس جیسے جوان مرد کو صرف اپنے مشن کے لیے ہی نہیں، اپنی ضروریات اور اپنے جذبات کے لیے بھی جیت لیا تھا۔ اس نے ایک نائٹ کلب میں پورس کے ساتھ بیٹھ کر شراب پی تھی۔ اس شراب میں زہر کے چند قطرے ملائے تھے اور اس کو یہ دکھایا تھا کہ وہ کتنی زہریلی ہے۔ جب وہ اس کے ساتھ رنگین و سنگین لمحات گزارے گی تو اس کا زہر پورس کو اس طرح مدہوش کرے گا اور متاثر کرے گا کہ وہ آئندہ اس کی زہریلی صحبت کا عادی ہو جائے گا۔ اس کا زہریلا پن پورس کو نشے کا اس طرح عادی بنائے گا کہ پھر وہ شیوانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکے گا، اسے کبھی چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ ایک تو شیوانی نے تنویمی عمل کے ذریعے اسے تابع بنایا تھا، پھر یہ یقین تھا کہ اس کی زہریلی محبت اسے غلام بنائے رکھے گی۔ یہ شیوانی کا مزاج تھا، جو بھی اس کے لیے ضروری ہوتا تھا وہ اسے اپنی آنکھوں کی حرارت سے اور اپنے زہریلے پن سے جکڑ لیتی تھی۔ لیکن پورس کو پہلی بار ایک لائف پارٹنر کی حیثیت سے جکڑ رہی تھی۔ رات گزرتی جا رہی تھی، اس کے بیڈ پر پورس تھا، پھر بھی وہ تنہا تھی، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ پہلی بار اسے راتوں میں جگانے والا آیا تھا مگر خود سو رہا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے اہم معاملات کو بھول کر جذبات میں بہہ رہی ہے۔ اس نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیا، رابطہ ہونے پر دوسری طرف سے نارنگ کی آواز سنائی دی۔ ہیلو، کون ہے؟ رات کے 2 بج رہے ہیں، یہ بھی کوئی فون کرنے کا وقت ہے؟ دوسروں کی نیند خراب کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا لیکن بولتے بولتے رک گیا۔
اپنی پیشانی پر حرارت محسوس کرنے لگا۔ یہ سمجھ گیا کہ کہیں دور سے شیوانی کی آنکھیں اس کی پیشانی کو گور رہی ہیں۔ وہ غصہ بھول کر ٹھنڈا پڑ گیا، بڑی نرمی سے بولا، سوری میڈم، آپ ہیں؟ میں سمجھا تھا کوئی اتنی رات کو۔ شیوانی نے بات کاٹ کر کہا، کچھ سمجھے بغیر فون پر نہ بولا کرو، فوراً اٹھو، لباس تبدیل کرو، وہ سی وی ہوٹل کے وزٹرز لابی میں چلے جاؤ، میں وہاں انتظار کر رہی ہوں۔ اس نے ریسیور رکھ دیا، بیڈ سے اتر کر اٹیچی سے ایک لباس نکال کر اسے پہننے لگی۔ کسی کی موجودگی میں وہ لباس تبدیل نہیں کرتی تھی اور کرنا بھی نہیں چاہیے تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ گہری نیند میں ہے، اسے خواب میں دیکھ رہا ہوگا جبکہ وہ روبرو لباس تبدیل کر رہی ہے۔ ادھر وہ مکار جاگ رہا تھا، نہ اس نے عمل کے تنویمی عمل کا اثر لیا تھا اور نہ ہی گہری نیند سو رہا تھا، صرف آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا۔ کبھی کبھی چوری سے آنکھیں کھول کر دیکھتا تھا۔ ایک بار اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو قیامت کا منظر دکھائی دیا۔ اس نے فوراً ہی آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھیں بند کرنے سے کیا ہوتا ہے، قیامت کا نظارہ ایک بار نظر میں آ جائے تو آنکھ بند کرنے کے باوجود تصور میں ہلچل مچاتا رہتا ہے۔ وہ آنکھیں بند کرنے کے باوجود بھی اسے دیکھتا رہا اور سحر زدہ ہوتا رہا۔ شیوانی لباس تبدیل کر کے اپنا ہینڈ بیگ اٹھا کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی پورس نے آنکھیں کھول دیں۔ شیوانی نے فون پر کسی سے کہا تھا کہ وہ سی وی ہوٹل میں چلا آئے۔ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس نے نارنگ کو فون کیا تھا یا اپنے کسی سراغ رساں کو۔ ویسے وہ جن سے بھی ملنے گئی تھی اس کی کوئی اہمیت ہوگی، اسی لیے رات کے 2 بجے گئی تھی۔ اس نے بھی بستر سے اٹھ کر لباس تبدیل کیا، جوتے پہنے، پھر اس کے کمرے سے نکل آیا۔ شیوانی کے دماغ میں پہنچ کر اس کے خیالات نہیں پڑھے جا سکتے تھے۔ اگر وہ پڑھ سکتا تو ہوٹل کے کمرے میں بیٹھ کر معلوم کرتا رہتا کہ وہ اتنی رات کو کس سے ملاقات کر رہی ہے اور موجودہ مشن کے سلسلے میں کیا کر رہی ہے۔ سی ویو ہوٹل آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پر تھا۔ پورس نے وہاں پہنچنے تک ڈرائیونگ کرنے کے دوران میں ریڈی میڈ میک اپ کیا، چہرے کو کسی حد تک تبدیل کیا، کار کے عقب نما آئینے میں خود کو دیکھ کر یقین کیا کہ شیوانی سے نہیں پہچان سکے گی۔ پھر وہ مطمئن ہو کر سی ویو ہوٹل پہنچ گیا۔ دور ہی سے شیوانی وزٹرز لابی میں دکھائی دی۔ وہ ایک انگریز کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ پورس کو یہ معلوم تھا کہ جیمز ہارورڈ ایک بار مر چکا تھا، پھر اسے دوسری زندگی ملی تھی کیونکہ نارنگ کی آتما اس میں سما گئی تھی۔ اس وقت شیوانی کے ساتھ جیمز ہارورڈ بیٹھا ہوا تھا، یعنی وہاں نارنگ موجود تھا۔ پورس جیمز ہارورڈ کی تصویر اخبارات میں دیکھ چکا تھا۔ یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ شیوانی اس وقت نارنگ سے باتیں کر رہی ہے۔ وہ ان کے قریب آ کر ایک میز پر بیٹھ گیا، اپنے لیے ایک کافی کا آرڈر دے کر ان کی طرف کان لگا دیے۔ ان کی دھیمی دھیمی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ان کی باتیں کبھی واضح طور پر سنائی دیتی تھیں، کبھی وہ بہت سرگوشی میں بولنے لگتے تھے۔ ویسے وہ ان کی باتیں کسی حد تک سن رہا تھا۔ شیوانی نے نارنگ سے کہا، میں یہاں آتے ہی بہت مصروف ہو گئی ہوں، تمہارے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل نہ کر سکی۔ اب تم بتاؤ کہ کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور اب تک ٹیلی پیتھی کی دنیا میں کیا کرتے رہے۔ نارنگ اسے اپنی ہسٹری سنانے لگا۔ پورس اس کے ماضی کی تمام باتیں جانتا تھا، اسے زیادہ توجہ سے سننے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ شیوانی کو دیکھ رہا تھا۔ شیوانی کے چہرے سے حیرانی ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ اس لیے حیران تھی کہ نارنگ کالے جادو کے واقعات سنا رہا تھا۔ وہ کالے جادو کے بارے میں بہت کچھ جانتی تھی، لیکن آتما شکتی کے ذریعے ایک جسم سے نکل کر دوسرے جسم میں سما جانے والی بات انوکھی اور ناقابل یقین تھی۔ اس نے کہا، مجھے سن کر بھی یقین نہیں آ رہا جبکہ میں تمہیں اپنے روبرو دیکھ رہی ہوں۔ جیمز ہارورڈ مر چکا ہے مگر اس وقت میرے سامنے زندہ بیٹھا ہوا ہے۔ شیوانی کی غیر معمولی صلاحیت جس کی پیشانی کو گرما دیتی تھی، وہ بے اختیار سچ بولنے لگتا تھا۔ جیمز ہارورڈ نے بھی ایک نئی زندگی پا کر شیوانی کی آنکھوں کے زیر اثر آنے کے بعد سچ کہا تھا کہ اب وہ جیمز ہارورڈ نہیں رہا، اب حقیقتاً آتما شکتی جاننے والا نارنگ بن گیا ہے۔ شیوانی نے یہ تمام حقائق اپنی صلاحیتوں سے معلوم کیے تھے۔ وہ بولی، میں جانتی ہوں تم میری آنکھوں کے زیر اثر آ کر اور میرے معمول بن کر سچ بول رہے ہو۔ تم نے اپنے جیسے آتما شکتی رکھنے والے بیما کا ذکر کیا ہے، وہ بھی میرے کام کا بندہ ہے، میں اسے بھی اپنا ماتحت بنانا چاہتی ہوں۔ تم اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہو؟ جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، وہ میرا بدترین دشمن ہے۔ میری یہی کوشش رہتی ہے کہ میں کسی بھی طرح اسے اپنے شکنجے میں لے آؤں۔ وہ تمہاری ٹکر کا آدمی ہے، وہ بھی تمہیں اپنے شکنجے میں لانے کی کوششیں کرتا ہوگا۔ ہاں، ہم دونوں کے درمیان ایک عرصے سے یہ جنگ جاری ہے۔ ہم ایک دوسرے سے چھپتے رہتے ہیں اور جب بھی موقع ملتا ہے ایک دوسرے پر وار ضرور کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے اب بیما تم سے چھپ نہیں سکے گا۔ وہ دنیا کے جس کونے میں بھی ہو، تم اس کی آواز سن کر اس کا پتہ ٹھکانہ معلوم کر سکتے ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ تم ابھی اس کا سراغ لگاؤ۔ میں خود یہی چاہتا ہوں، اب تک کئی بار کوشش کر چکا ہوں لیکن اس کا سراغ نہیں مل رہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا تمہارے سننے کی غیر معمولی صلاحیت ختم ہو گئی ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، میرے کان سے جو حیرت انگیز اعلیٰ سماعت منسلک ہے، اس کے ذریعے میں کئی بار ہزاروں میل دور کی مطلوبہ آوازیں سن چکا ہوں۔ لیکن بیما کا معاملہ کچھ اور ہے۔ وہ معاملہ کیا ہے؟ اس نے آتما شکتی کے ذریعے کوئی دوسرا جسم حاصل کیا ہے اور جس شخص کے اندر گیا ہے اس کی آواز و لہجے میں بول رہا ہے۔ جب تک وہ اپنی مخصوص آواز میں نہیں بولے گا میں اس کی گفتگو نہیں سن سکوں گا۔
اور نہ ہی اس کے بارے میں کچھ معلوم کر سکوں گا۔ وہ نیا جسم حاصل کر چکا ہے، نیا لب و لہجہ اختیار کر چکا ہے، اس کا مطلب ہے وہ اپنے لب و لہجے میں نہیں بولے گا۔ ہم کسی بھی نئے جسم میں داخل ہو کر اس کی آواز میں بولتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اس نئے جسم والے کو اپنی آواز میں مخاطب کرتے ہیں۔ میں جیمز ہارورڈ کے جسم میں آیا ہوں۔ جیمز ہارورڈ کا اپنا ذہن ہے، زندگی گزارنے کا اپنا طریقہ کار ہے۔ جب میں اپنے طریقہ کار کے مطابق اس سے کوئی بھی کام کراتا ہوں تو اس سے اپنے لب و لہجے میں کہتا ہوں۔ میں سمجھ گئی۔ بیما جس کے بھی جسم میں ہوگا اس کے لب و لہجے میں بولنے کے علاوہ کبھی کبھی اپنے لہجے میں بھی بولتا ہوگا۔